للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے والے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن سارے آدمی ایک جگہ جمع ہوں گے اور فرشتہ جو بھی آواز دے گا سب کو سنائی دے گی۔ اس وقت اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راحت اور تکلیف میں اللہ کی حمد کرتے تھے؟ یہ سن کر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو عبادت میں مشغول رہتے تھے اور ان کے پہلو بستروں سے دور رہتے تھے؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی تھی؟ پھر ایک جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث میں یہ بھی قصہ آیا ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ اعلان ہوگا، آج محشر والے دیکھیں گے کہ کریم لوگ کون ہیں، اور اعلان ہوگا، کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارتی مشاغل اللہ کے ذکر اور نماز سے نہیں روکتے تھی۔ شیخ نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ الغافلین میں یہ بھی حدیث لکھی ہے کہ اس کے بعد لکھا ہے کہ جب یہ حضرات بغیر حساب کتاب چھوٹ چکیں گے تو جہنم سے ایک عنق لمبی گردن ظاہر ہوگی جو لوگوں کو چوندتی ہوئی چلی آئے گی۔ اس میں دو چمکدار آنکھیں ہوں گی اور نہایت فصیح زبان ہوگی۔ وہ کہے گی کہ میں ہر اس انسان پر مسلط ہوں جو تکبر، بد مزاج ہو، اور مجمع میں سے ایسے لوگوں کو اس کی طرف چن لے گی جیسا کہ جانور دانہ چنتا ہے۔ ان سب کو چن کر جہنم میں پھینک دے گی۔ اس کے بعد پھر اسی طرح دوبارہ نکلے گی اور کہے گی کہ اب ہر اس شخص پر مسلط ہوں جس نے اللہ کو اور اس کے رسول کی اعزازی دی۔ ان لوگوں کو بھی جماعت سے چن لیا جائے گا۔ اس کے بعد سرپارہ پھر نکلے گی اور اس مرتبہ تصویر بنانے والے کو چن کر لے کے جائے گی۔ اس کے بعد یہ تینوں قسم کے آدمی مجمع سے چھٹ جائیں گے اور حساب کتاب شروع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں شیطان آدمیوں کو نظر آ جاتا تھا۔ ایک صحابہ نے اس سے کہا کہ کوئی ترکیب ایسی بتائیں کہ میں بھی تجھ جیسا ہو جاؤں۔ شیطان نے کہا کہ ایسی فرمائش تو آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کی، تجھے اس کا کیا ضرورت پیش آئی؟ انہوں نے کہا، میرا دل چاہتا ہے۔ شیطان نے کہا، اس کی ترکیب یہ ہے، نماز میں سستی کر اور قسم کھانے میں ذرا بھی پرواہ نہ کر، جھوٹی سچی ہر طرح کی قسم کھایا کر۔ ان صاحب نے کہا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا
اور کبھی قسم نہیں کھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ تیرے سوا مجھ سے چال کے ساتھ کسی نے کچھ نہیں لیا، میں نے بھی عہد کر لیا کہ آدمی کو بھی نصیحت نہیں دوں گا۔ میرے بھائی، یہ تھی پوری بات آپ حضرات کے سامنے کہ یہ جماعتیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر اور نماز نہیں چھوڑتے ہیں، اور ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اور تکبر کرنے والا انسان، بد مزاج انسان، تصویریں بنانے والا انسان، ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پہلے زمانے میں شیطان لوگوں کو انسانی شکل میں دکھ جاتا تھا، تو ایک صاحب نے کہا کہ میں بھی تجھ جیسا ہونے چاہتا ہوں، تو اس نے کیا بولا کہ نمازوں میں سستی کرو اور جھوٹی قسمیں کھایا کرو۔ میرے بھائی، قسم کھانا بھی ایک طریقے سے چھوٹا موٹا گناہ ہی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ قسم کھاتے ہیں پھر وہی کام دوبارہ کرتے ہیں۔ اور یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ قسم کا کفارہ بھی دینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔